السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 278 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 279 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ اگر آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، لفظ با لفظ اور پورے تفصیلی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے، اور میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فا زبر فا، حمزہ لام زیر ال، فَإِل، لام میم زبر لم، فَإِن لَّمْ، فَإِن لَّمْ۔ اچھا، یہاں پر اب دیکھیں بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ نون ساکین۔ کیا آ رہا ہے؟ نون ساکین۔ آپ کو یہاں پر واضح کر دے کہ جس نون کے اوپر سکون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نون ساکین۔ اسی طریقے سے یہ سکون، یہ جو سمبل دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون، اور اردو میں کہتے ہیں جزم۔ عربی میں اس کا نام ہے سکون اور اردو میں جزم۔ تو جب یہ سکون کسی حرف کے اوپر آتا ہے اس کو ساکین بنا دیتا ہے۔ فور ایگزامپل یہاں پر نون کے اوپر آیا تو نون ساکین، کہیں پر آپ دیکھیں گے واو کے اوپر تو واو ساکین بولنا ہے، کہیں پر یا کے اوپر آتا ہے تو وہ یا ساکین بن گیا۔ تو جب بھی کسی حرف کے اوپر سکون آ جائے تو اس حرف کو وہ ساکین بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر نون ساکین ہو گیا، اور نون ساکین کے بعد آنے والا حرف کیا ہے؟ لام ہے۔ تو یہاں پر کون سا قاعدہ بنا؟ ادغام کا۔ لیکن ادغام کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہے، تو اس میں سے کون سا والا؟ تو لیٹر کو جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہاں پر کیا ہے؟ لام۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ ادغام دو حرف میں ادغام تام ہوتا ہے، لام اور را۔ تو جب یہ دو حرف میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام تام، یعنی کہ بغیر غننے کا ادغام کرتے ہیں، بغیر غننے کا ملائیں گے۔ تو یہاں پر ہم ملا رہے ہیں فَإِن لَّمْ۔ اب کوئی یہاں پر پڑھے فَإِن لَّمْ، کیا غلطی ہوئی؟ کہ اس نے غنہ کر دیا، جبکہ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ادغام تام کی شرط یہ ہے کہ آپ کو بغیر غننے کا ملانا ہے، یعنی کہ غنہ نہیں کرنا۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا۔ جیسے کہ ہم جب اس کو لام سے ملائیں گے تو لام کے اوپر ہم تھوڑی دیر آواز روکیں گے، جیسے کہ فَإِن لَّمْ، جو کہ یہاں پر غلط ہے۔ تو ادغام تام کا جو بیان ہے نا، اس میں ہم بغیر غننے کا ادغام کرتے ہیں۔ اور ادغام تام کا ایک دوسرا نام یہ بھی ہے ادغام بلا غنہ، یعنی کہ بلا کے معنی آتا ہے عربی میں، بلا کہتے ہیں بغیر کو، تو بغیر غننے کا ادغام کرنا ہے، بغیر غننے کا ملانا ہے، یہ مطلب ہوا ادغام بلا غنہ کا۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے فَإِن لَّمْ اینڈ کمپلیٹ۔ آگے تَفْعَلُوا، تا فا زبر تف، عین زبر ع، لام وا پیش، لو، تفعلوا، تفعلوا، لو میں واو مدہ بھی، لیکن عین کی ادائیگی اس سے پہلے درست ہونی چاہیے۔
तफ़अलू, 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 तफ़अलू नहीं पढ़ना, अलू अलू पढ़ेंगे, गोया कि मालूम होगा कि आइन नहीं है बल्कि हमजा है, तो आइन की अदायगी प्रॉपर होनी चाहिए। आगे फ़अज़नू, फ फ फ़अज़नू, फ में हमज़ाए साकिना का झटका, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो अलिफ है इसके ऊपर क्या आ गया, एक अलामत आ गई ना। कौन सी अलामत? सुकून की अलामत, यानी कि जज्म की अलामत। तो अब मैंने क्या बताया था, जब भी किसी अलिफ के ऊपर कोई साइन, कोई सिंबल, कोई अलामत, कोई एराब आ जाए, फिर वो अलिफ नहीं रहता, क्या बन जाता? हमजा बन जाता। तो यहाँ पर जब इस अलिफ के ऊपर सुकून आ गया तो गोया कि ये बात क्लियर हो गई कि ये अलिफ नहीं है, हमजा है। अब हमजा के ऊपर सुकून है तो जाहिर बात है कि हमजा के ऊपर जब भी सुकून आएगा, पूरे कुरान पाक में कहीं पर भी हमजा के ऊपर सुकून आएगा तो हमजा साकिना का झटका करना पड़ता है, वहां पर आपको झटका देकर पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, फ़अज़नू, फ़अज़नू, ज़नू, वा मद्दा भी कर रहे, ज़ाल को हम नरमी के साथ बगैर सीटी के भी अदा कर रहे हैं। आगे क्या है, बिहरबिम, बाज़िर बी, हा ज़बर हर, रा की अदायगी मोटे तरीके से और साथ ही साथ हा की भी अदायगी सही तरीके से। हा, हा, हर, हर, समझ आ रही? उसके बाद बिम, बिहरबिम, बिहरबिम, बा के नीचे दो जेर की तनवीन है और उसके बाद आने वाला हर्फ मीम है, लिहाजा यहाँ पर क्या करेंगे, इदगाम करेंगे, जो कि है इदगाम नाकिस का गुन्ना। ठीक है, यानी कि गुन्ने के साथ वाला इदगाम करना है। तो यहाँ पर हम गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे, और गुन्ने के साथ इदगाम कितने हर्फ में होता है? 4 हर्फ में। इसका आप मजमुआ याद रखिए, या, वाव, मीम, नून, ये 4 हर्फ जब आएगा तनवीन या नून साकिन के बाद, यहाँ पर जो इदगाम होगा वो गुन्ने के साथ होगा। बिहरबिम मिनल्लाहि, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, लाम खड़ा ज़बर ला, हाजिर ही। लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा, क्यों? क्योंकि इस नून के ऊपर ज़बर है। अब आगे चलेंगे, व रसूली, वा ज़बर वा, रा ज़बर रा, सीन वा पेश, सू, क्या पढ़ना? सू, लाम ज़ेली, हा खड़ी ज़ेर ही, स्टॉपिंग की सूरत में लिह, 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 ली नहीं पढ़ना, रसूली ऐसा नहीं स्टॉप करेंगे, बल्कि व रसूलिह, व रसूलिह, लिह, लिह, ऐसा। गौर और ध्यान से सुने। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिह। क्लियर? आगे, व इन तुबतुम, वा ज़बर वा, हमज़ा नून ज़ेर, इन, इख्फा कर दिया, क्योंकि आगे जो हर्फ है उसको मैंने देखा है वो ता है, और ता आने की सूरत में इख्फा होता है, इसीलिए मैंने इख्फा कर दिया। व इन तुबतुम, ताबा पेश, तुब, क्या पढ़ना? तुब, तुब, तुब। अगर कोई यहाँ पर पढ़ता है तुब तुम, क्या पढ़ता है? तुब तुम, गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? कि उसने कलकला नहीं किया, और कलकला कहते हैं मिलाकर जुदा करने को। ता को जब हम बा से मिलाएंगे, मिलाने के बाद जुदा करेंगे, तब होगा कलकला सही तरीके से अदा। व इन तुब तुम, तुब तुम, यहाँ पर गौर और ध्यान से देखें, बा के ऊपर भी सुकून है और मीम के ऊपर भी सुकून है।
تا کو با سے ملائیں گے اور اس تا کو میم سے ملائیں گے، ملانے کا کام دونوں جگہ ہو رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ جب ہم با سے تا کو اس تا کو با سے ملائیں گے تو ملا کر جدا کریں گے، اور اس تا کو جب میم سے ملائیں گے تو جدا نہیں کریں گے۔ یہی تو فرق ہوا قلقلہ اور غیر قلقلہ میں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہاں پر ہم جب پڑھیں گے غور سے سنیں، وَإِن تُبْتُمْ، ٹھیک ہے؟ آگے فَلَكُمْ، فا زبر فا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، فَلَكُمْ رؤوس، را پیش رو، حمزہ واو پیش او، سین پیش سو، رؤوس، را کو موٹا، او میں واو مدہ، سین کو سیٹی کی طرح جل چھوڑنا، سو، اموالیکم، اموالیکم، اب یہاں پر کوئی پڑھ دے اموالیکم، کیا پڑھ دے؟ ام، غلط ہے، قلقلہ ہو گیا میم پر، تو کہیں پر بھی زبردستی قلقلہ نہیں کرنا۔ جو حروف قلقلہ والے ہیں جب اس کے اوپر سکون آئے گا تبھی ہم قلقلہ کریں گے۔ بعض اوقات لوگوں کا ہر سکون والے حرف پر قلقلہ ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ تو یہاں پر جب حمزہ کو میم سے ملا رہے قلقلہ نہیں ہونا چاہیے بالکل، بلکہ صرف ملائیں گے، جدا نہیں کرنا۔ ام، منہ بند، ام والیکم، ام والیکم، واو کھڑا زبر وا، لام ذیلی، کاف میم پیش کم، لا تظلمون، لا الف مدہ، تا ظا زبر تظ، کیا بولیں گے؟ تظ، لام ذیلی، تظلی، میم واو پیش مو، نون زبر نا، تظلمون، تظلمون، ظا جو ہے نا، ظا یہ کیا ہے؟ موٹا حرف ہے، موٹے طریقے سے نکالیں لیکن اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ ظا، 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 ٹھیک ہے؟ لا تظلمون ولا تظلمون، دونوں لفظ ایک ہی ہے، صرف یہاں پر تا کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے یعنی کہ پیش ہے، اور یہاں پر تا کے اوپر فتحہ یعنی کہ زبر ہے۔ اب یہاں پر بھی واو مدہ ہے، مون، آگے چلیں گے، اوپر سے دیکھیں ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ تو آیت نمبر 279 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ چینل کے ساتھ بنے رہے۔ اگر آپ کو نورانی قاعدہ سیکھنا ہے یا عامہ پارہ سیکھنا ہے تو میرا پلے لسٹ جا کر ضرور چیک کرے، اور ضرور ضرور شارٹس ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کرے۔ اس میں میں ایک ایک منٹ کی ویڈیو میں بہت ہی باریکی والی چیز بتاتی ہوں، جو کہ اکثر و بیشتر لوگ غلط کرتے ہیں لیکن ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ ان باریکیوں کو میں شارٹس ویڈیو میں بناتی ہوں تاکہ 1 منٹ کی ویڈیو میں، 60 سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ اپنے قرآن کو درست کر سکیں۔ تو یاد رہے کہ کچھ بھی سیکھیں اس کو ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔